السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 19 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 12 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ہولی کے دوران مسلمان اور جاپانی خواتین کو کیا گیا ہراساں۔ دارالحکومت نئی دہلی میں ہندوؤں کے تہوار ہولی کے موقع پر ایک جاپانی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی اور ہراسانی کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا نابالغ بھی ہے۔ اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں کچھ نوجوان لڑکی کو غلط انداز سے رنگ لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہولی کے اس انداز پر کافی بحث اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ وائرل ویڈیو میں یہ نوجوان لڑکی کے سر پر انڈے توڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ لڑکی ان حرکتوں سے کافی بے چین اور پریشان نظر آ رہی ہے۔ دلی کی خواتین کمیشن کی سربراہ سواتی مالیوال کہتی ہیں کہ خواتین نے مدد کے لیے پکارا بھی، لیکن یہ مرد نہیں رکے۔ ہم دلی پولیس کو نوٹس بھیج رہے ہیں، ان مردوں کو پہچان کر جیل میں ڈالنا چاہیے۔ خبر رساں ایجنسی این آئی کے مطابق معاملہ سامنے آنے کے بعد دہلی سینٹرل ڈسٹرکٹ پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے اور اس معاملے میں 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس کی رہنما روشنی جیسوال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر برقعے میں ملبوس مسلمان ماں اور بیٹی کی ویڈیو شیئر کی ہے، جنہیں ہولی کے تہوار کے دوران ہندو انتہا پسند غبارے مار کر ہراساں کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ویڈیو یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے یہاں دکھانا ممکن نہیں۔ اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے روشنی جیسوال نے کہا کہ اگر کسی کی ماں بہن کو سرعام راستے میں پریشان کر کے آپ ہولی کا تہوار منا رہے ہیں تو آپ سب پر لعنت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پریشان خاتون ایک ماں تھی جو چپل ہاتھ میں پکڑ کر بھاگتی ہوئی نظر آئی، جو بھارت کے لیے کہیں نہ کہیں شرم کی بات ہے۔ روشنی جیسوال کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پر کچھ لوگ مذہب کے نام پر اس معاملے کو بھی عام قرار دیں گے اور کہیں گے کہ ہولی ہے، ہولی میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ روشنی جیسوال نے سوال کیا کہ کیا کسی تہوار میں کسی کو اتنی چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ وہ سرعام کسی کی بھی ماں بہن کو اس طرح سے بے عزت کرے؟ فیصلہ صرف عوام کر سکتے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما امتیاز جلیل نے ایک ناتھ شندے کی قیادت والی مہاراشٹر حکومت کے ذریعے اورنگ آباد کا نام بدل کر چھترپتی سمبھاجی نگر رکھنے کے اقدام پر ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ نام کی تبدیلی کا فیصلہ صرف عوام لے سکتے ہیں، نہ کہ دہلی یا ممبئی میں بیٹھا کوئی لیڈر۔ امتیاز جلیل نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا 2014 سے 2019 کے دوران اقتدار میں تھیں۔ اس وقت انہوں نے شہر کا نام تبدیل نہیں کیا، لیکن جب ان کی حکومت جانے والی تھی تو ادھو ٹھاکرے کو خواب یاد آیا کہ ان کے پتا کی خواہش پوری کرنی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے امتیاز جلیل اور ان کے 1500 سے زیادہ افراد کے خلاف اجازت نہ ہونے کے باوجود کینڈل مارچ نکالنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ اینٹی نیم چینج کمیٹی کے سربراہ ایوب جہانگیردار نے اجازت نہ ملنے کے باوجود کینڈل مارچ نکالا، اس لیے امتیاز جلیل، جہانگیردار اور 1500 سے زیادہ مظاہرین کے خلاف تعزیرات ہند اور مہاراشٹر پولیس ایکٹ کی دفعات کے تحت غیر قانونی اجتماع کے لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے انجینئرنگ کے امتحان کے پرچہ سوالات میں حیدرآباد کو بھاگیہ نگر لکھا گیا۔ اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مہر آرگنائزیشن نے رجسٹرار عثمانیہ یونیورسٹی کو خط روانہ کیا۔ خط میں لکھا گیا کہ لفظ بھاگیہ نگر فرقہ وارانہ حساس نوعیت رکھتا ہے اور یہ حیدرآباد کے باشندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم حیدرآبادی عوام اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کے شعبے نے غیر ضروری اقدام کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس ضمن میں ضروری کارروائی کی جائے گی۔ جعلی پروپیگنڈے کا پردہ فاش کرنے پر محمد زبیر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو مبینہ ہندوتوادیوں کی طرف سے مسلسل آن لائن دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، جب سے ان کی سائٹ نے تمل ناڈو میں تارکین وطن کارکنوں پر حملوں کے بارے میں جعلی پروپیگنڈے کا پردہ فاش کیا ہے۔ محمد زبیر کو مبینہ طور پر دھمکیاں دینے والوں میں دائیں بازو کے کالم نگار ہرشل مہتا اور او پی انڈیا کے سابق ایڈیٹر اجیت بھارتی بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب محمد زبیر ہندوتوادیوں کے
کے ذریعے بدسلوکی کا نشانہ بنے ہوں۔ جون 2022 میں ایک ٹویٹ کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حالیہ دھمکیوں کے بارے میں بنگلورو کے پولیس کمشنر پرتاپ ریڈی نے نیوز لانڈری کو بتایا کہ مجھے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیوں کا علم نہیں ہے، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر محمد زبیر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ہر کیس کی بنیاد پر سیکیورٹی فراہم کرنے پر غور کریں گے۔ دوسری جانب اولٹ نیوز کے شریک بانی پرتیک سنہا نے کہا کہ وہ اپنے وکلاء سے بات کر رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ٹکیت خاندان کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والا گرفتار۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر چودھری نریش ٹکیت اور ترجمان چودھری راکیش ٹکیت کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہفتے کو موصولہ اطلاع کے مطابق 3 روز قبل چودھری نریش ٹکیت کے خاندان کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پولیس اس سلسلے میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش میں مصروف تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ٹکیت خاندان کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والا شخص ملک کی راجدھانی دہلی میں چھپا ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم وشال کو دہلی کے نجف گڑھ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم وشال دہلی میں مزدوری کرتا ہے، اس کو سنگین دفعات میں مقدمہ درج کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں علی گڑھ میں کسانوں نے سرکار کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آلو کی قیمت نہیں بدلی گئی تو اگلی بار حکومت بدلی جائے گی۔ واضح ہے کہ یوگی حکومت نے آلو کی قیمت 450 روپے فی کوئنٹل طے کی ہے، جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت کم ہے، یہ قیمت کسانوں کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ کسانوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے کسانوں کو آلو کی فصل کا مناسب ریٹ نہیں دیا تو سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کی وہ بات سچ نکلے گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آلو کی قیمت ہی حکومت کو گرائے گی۔ سورا بھاسکر اور فہد احمد کے شادی کارڈ نے مچائی ہلچل۔ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، ہم سب ایک ہیں، یہ وہ نعرے ہیں جو اداکارہ سورا بھاسکر اور سماجی کارکن فہد احمد کی شادی کے کارڈ پر لکھے دکھائی دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سورا بھاسکر اور ان کے شوہر فہد احمد، جن سے وہ پچھلے مہینے ہی عدالت میں شادی کر چکی ہیں، انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون NRC اور CA کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے درمیان ملے تھے اور اسی دوران ان کی محبت پروان چڑھی جو کہ بعد میں شادی کا باعث بنی۔ واضح ہے کہ اسلام میں مسلمان مرد کے لیے عیسائی یا یہودی خاتون کے علاوہ اور کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے اگر اس طرح کی شادی ہو بھی جائے تو ایسی شادی کے باوجود شادی نہیں مانی جاتی۔ عدالت میں شادی کے بعد سورا بھاسکر اور فہد احمد باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں اور ان کے اس انوکھے ویڈنگ کارڈ نے سوشل میڈیا پر کافی ہلچل مچائی ہے۔ اس کارڈ میں دلہا دلہن کھڑکی سے باہر دیکھتے دکھائے گئے ہیں جہاں مظاہرہ ہو رہا ہے اور لوگوں نے جو بینرز اٹھا رکھے ہیں ان پر یہ نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ گوتم گمبھیر اور شاہد آفریدی کے درمیان ایک دہائی کا مصافحہ۔ گزشتہ روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں لیجنڈز لیگ کرکٹ ماسٹرز کا پہلا میچ ہوا جس میں شاہد آفریدی کی ٹیم ایشیا لائنز نے گوتم گمبھیر کی ٹیم انڈیا مہاراجاز کو 9 رن سے شکست دے دی۔ اگرچہ میچ کے مرد میدان سابق پاکستانی کپتان مصباح الحق رہے جنہوں نے 50 گیندوں پر 73 رنز بنائے، لیکن شاہد آفریدی اور گوتم گمبھیر کا آمنے سامنے ہونا ہی کرکٹ شائقین کے لیے دلچسپیوں کا باعث رہا۔ یہ اس لیے کہ دونوں کے درمیان میدان میں اور میدان کے باہر بھی زبانیں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ لیجنڈز لیگ کے میچ میں جب گوتم گمبھیر کو پاکستانی آل راؤنڈر عبدالرزاق کی گیند چہرے کے سامنے ہیلمٹ پر لگی تو شاہد آفریدی ان سے حال پوچھنے گئے۔ گوتم کے انداز سے لگا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ معمولی سی چوٹ ہے۔ اس سے قبل ٹاس کے دوران جب دونوں ٹیموں کے کپتان یعنی گوتم گمبھیر اور شاہد آفریدی نے ہاتھ ملائے تو اس وقت کی تصویر بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں تبصرے کر رہے ہیں۔ میل ویٹرن نامی ایک صارف نے لکھا، انڈیا میں BJP حکومت ڈپلومیسی میں شامل ہونے کی منکر ہے، لیکن دوحہ میں گوتم گمبھیر لیجنڈز لیگ میں شامل ہوتے ہیں اور پیار سے شاہد آفریدی سے ملتے ہیں۔ انہوں نے اسے دوہرا معیار قرار دیا۔ فرید خان نامی صارف نے لکھا کہ میچ کے بعد گمبھیر نے کہا مصباح نے اچھی بیٹنگ کی، جبکہ شاہد آفریدی نے کہا کہ ہم لوگ یہاں محبت
پھیلانے اور کرکٹ کھیلنے آئے ہیں۔ ٹائمز آف اسپورٹس نامی ٹویٹر پیج نے لکھا کہ دونوں ملک قوموں کے لحاظ سے منقسم ہیں لیکن کرکٹ جوڑ دیتی ہے۔ انڈیا کے معروف نیوز پورٹل ٹائمز ناؤ نے اسے ایک دہائی کا مسافہ کہا۔ ایک صارف نے لکھا کہ کہیں یہیں پہ ہاتھا پائی نہ ہو جائے، جبکہ ایک دوسرے صارف نے لکھا کہ ان کا آمنے سامنے ہونا ہی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔